بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الشورى۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے آپ کی طرف اور اب سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی جاتی رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہی بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگہبان ہے اور اب ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وہی کی ہے تاکہ اب بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کریں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ پس کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں بھی جوڑے بنائے، وہ اسی طریقے سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ کوئی چیز اس جیسی نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں کو وہ بات بہت بھاری گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے بارے میں شدید شک میں ہے۔ بس آپ اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجیے میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان بھی۔ اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سے جلدی مانگتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ خبردار، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی طاقتور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ عذاب ان پر ضرور واقع ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں مزید بھلائی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کے لیے مزید اضافہ کرتا ہے۔ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔
اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ ایک اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر انہیں دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز قابل تعریف ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان دونوں میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلنے والے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ انہیں ان کے عمال کے سبب تباہ کر دے اور بہتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی فائدہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص ظلم کے بعد اپنا حق لے تو ایسے لوگوں پر کوئی گرفت نہیں۔ گرفت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اب ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کی کوئی راہ ہے؟ اور اب انہیں دیکھیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک حقیقی خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی بات مان لو اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ انکار کی کوئی گنجائش۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغام پہنچانے والا فرشتہ بھیجے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روکی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک اب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ خبردار، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔